بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہم نے شروع کیا تھا محرم کے مہینے میں، کافی لمبا قصہ ہو گیا۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا آخری خطبہ ہوگا۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح آخری معرکہ ہوا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو تباہ و برباد کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو اس دور میں ظاہری اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی ان کی حیثیت نہیں تھے، وہ غلام قوم تھے اور ان پر ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان اسر بعبادی، کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں آنے کے بعد، فرعون کو دعوت دینے کے بعد، اور پھر جادوگروں کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد لمبا عرصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کو دعوت دی۔ میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی وہ دل سے یقین کر چکے تھے، ان پر حجت تمام ہو چکی تھی، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس میں کوئی شک و شبہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، لیکن اصل میں جس نے ماننا ہوتا ہے وہ پہلی نشانی پر ہی مان لیتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جو نشانی بھی دیکھیں گے منہ موڑ لیں گے اور کہیں گے یہ تو پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ایسے لوگوں کو اتنی بڑی نشانی دکھا دی جائے کہ آسمان پہ سیڑھی لگ جائے ان کے سامنے، اور صرف سیڑھی ان کو نظر نہ آ رہی ہو، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ اس سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کہیں گے ہماری تو آنکھیں بدہوش ہو گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ یہ تو جادو ہے۔ یہ اس اتنی زبردست اور اتنی بڑی نشانی کو بھی جھٹلا دیں گے۔ جس نے اصل میں ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، پہلی مرتبہ مان لیتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا اصل میں اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آیات کی، دلائل کی، باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو لاتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، پھر ان کی سزا ایک ہی ہے، یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ سمعنا و اطعنا کہنے والے لوگ ہیں، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، یہ اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پھر سزا جہنم ہی ہے، اور جہنم ہی ایسے لوگوں کے لیے وہ سزا ہوگی۔ تو فرعون اور اس کے سردار ان لوگوں میں سے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا، ہر بات کا انکار کیا، ہر معجزے کا انکار کیا، حضرت موسیٰ نے جو اللہ کے حکم سے پیش کیے، ہر نشانی کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرعون اور فرعون کے سردار دل سے یقین کر چکے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔
کیوں انکار کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا کہ یعنی اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائیں کہ جب وہ نہیں مانتے تھے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہلکے پھلکے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، ایسے عذاب جس میں پوری قوم تباہ نہیں ہوتی، ابھی تھوڑی سی مہلت برقرار رہتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی اس قسم کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی اس قسم کی مصیبت آ گئی، کبھی ظالم حکمران، کبھی مہنگائی، کبھی کچھ۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھوکریں لگتی ہیں۔ یہ اصل میں سزا نہیں ہوتی، اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کے غافل بندوں کو اللہ سے قریب کرنا چاہتی۔ اللہ کے حکم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے، بڑی تباہی سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ عذاب نہیں ہوتے وہ، اصل میں وہ رحمت ہوتے ہیں اللہ کے، اگر حقیقت میں جائیں تو۔ لعلہم یرجعون، مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسی نشانیاں بھیجی کہ طوفان، جوئیں، ہر چیز میں جوئیں آ جاتی، مینڈک، ہر چیز میں مینڈک آ جاتے، خون ہر چیز میں آ جاتا، اور اس قسم کے اللہ نے کتنی نشانیاں بھیجی۔ اور بدبخت لوگ، فرعون اس کے سردار، کہ جب کوئی ایسی مصیبت آتی وہ تو ان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، وہ ایمان لے آئیں، ٹھوکر لگانے کے لیے آتی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے ہم دھوکہ دے دیں گے اللہ کو، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہتے؟ حضرت موسیٰ سے کہتے اے موسیٰ ایک دفعہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، حضرت موسیٰ کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اے موسیٰ ایک دفعہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اگر وہ ہم سے اس مصیبت کو اس نے دور کر دیا تو قسم کھاتے تھے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے بھی کر دیں گے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اس آزمائش کو ٹال دیتے ایک مرتبہ تو پھر یہ وعدہ توڑ دیتے، دوبارہ اپنے روش پر برقرار ہوتے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو اب گویا کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، لمبا عرصہ ہو گیا، کتنے سال، واللہ عالم شاید 40 سال، نہیں سمجھ آئی، نہیں ایمان لائے۔ تو پھر اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر وہ وقت ڈھیل ملتی رہتی ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ پھر اب وہ وقت آ گیا تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اب آپ فرعون سے نہ پوچھیں، اب آپ بس بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل جائیں، چپ کے چھپاتے نکل جائیں، پتہ نہ لگے کسی کو۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا اللہ تو عالم الغیب ہے، انکم متبعون، پتہ لگ جائے گا، پھر بھی پیچھا کریں گے، پھر بھی راتوں رات جب سو رہے ہوں تب نکلیں، لیکن آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، وہی ہوا کہ جلدی پتہ لگ گیا فرعون کو، اس کے سرداروں کو۔ فرعون کو جیسے ہی پتہ لگا تو سارا دربار جاگ گیا، اور فرعون نے سارے ہرکاروں کو اس نے بھیجا، شہروں میں لوگ دوڑا دیے کہ جی لشکر اکٹھے کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم تو اتنا بڑا لشکر ہیں، ہم تو بڑے محتاط لوگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہمیں غصہ دلائے اور ہم بیٹھے رہیں؟ یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہیں۔ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، چھوٹی جماعت نہیں تھے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن وہی بات ہے جو آج مسلمانوں کی صورتحال ہے، ذہنی طور پر مرعوب تھے، مغلوب تھے اور مظلوم تھے، ہر قسم کا ظلم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کے قریب تعداد تھی بنی اسرائیل کی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن فرعون کہتا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں، یعنی حقارت کے لیے فرعون نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہمیں چیلنج کر رہے ہیں،
تو اب ہم ان کو پھر سبق سکھائیں گے۔ تو فرعون نے شہروں میں اپنے پیادے، اپنے ہرکارے دوڑا دیے کہ جی لشکر کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس ہم نے ان کو نکالا من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم اور خزانوں سے، ومقام کریم اور بڑے عزت والے جگہوں سے۔ اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے، یہ اللہ کے، ہم جس کو اتفاق سمجھتے ہیں، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم نے فرعون اور فرعون کے سرداروں کو، وہ جو مصر میں بڑی اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں، باغات، چشمے اور خزانے بھرے ہوئے، اور بڑی عزت، بڑا بلند مقام، ہر چیز سے ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کو نکال دیا۔ فرعون اور اس کے سردار اب وہ لشکر اکٹھا کر کے نکلے، اللہ کہتے ہیں اب وہ واپس لوٹنے کے لیے نہیں نکلے، اب وہ ایک دفعہ نکل گئے تو نکل گئے، اب انہوں نے واپس نہیں آنا تھا۔ اب وہ جو اللہ نے دنیا کے اندر نعمتیں دی تھیں، اب اللہ نے وہ نعمتیں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اللہ نے ان کو باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے، عزت والے مقام سے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ کذالک، اسی طرح ہوا۔ کوئی اس کو بعید سمجھے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو ان باغوں کا، ان چشموں کا، ان خزانوں کا، ان عزتوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے غور کیا کافی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے فرعون اور اس کے لشکر کو اور اس کے سرداروں کو نکال دیا مصر سے۔ مصر کی بات ہو رہی ہے، فرعون مصر میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تھے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے فرعون اس کے لشکر کو نکال دیا وہاں سے اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ سے تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آئے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سمندر آگے آ گیا تھا، جب اس کو پار کیا تو آگے پھر وہ صحرائے سینا، اور پھر صحرائے سینا میں پھر اللہ نے ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اب آپ نے بیت المقدس میں جانا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو وہ ارض مقدسہ سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، یروشلم اور فلسطین اور جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کے حکم سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم لڑو گے تو تم غالب ہوگے۔ لیکن وہ اب لمبا عرصہ غلامی میں رہی تھی بنی اسرائیل کی قوم، اب وہ لڑنے پر تیار ہی نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ اب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، غلبہ ہمارا ہوگا، فتح ہمیں ہوگی، وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس پاک سرزمین میں تو غلبہ تمہارا ہوگا، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ طے کر دی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، ہاں اگر وہ لوگ نکل جائیں یہاں سے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس احسان کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، کافی لوگ بھیجے۔ اب وہ جو نمائندے بھیجے بنی اسرائیل کے، ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، 2 لوگوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے، اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو تو۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر اس قوم کے نکلنے کا انتظار کرو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے تم اس بستی میں داخل تو ہو جہاد کرنے کے لیے، جب تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے۔ 2 لوگوں نے کہا بس، باقی سب لوگوں نے مخالف بات کی، بزدلی کی بات کی، ہم نہیں لڑ سکتے۔
دو لوگوں نے کہا کہ ہم لڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں داخل ہونا ہوگا ایک مرتبہ، اللہ پہ توکل کرنا ہوگا داخل ہونے کے بعد، یہاں گھر بیٹھ کے توکل نہیں ہوتا۔ بدبخت لوگ تھے بہرحال، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے ویٹ کریں گے، اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے 40 سال کے لیے ان کے اوپر اس بستی میں داخل ہونا حرام کر دیا۔ قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر 40 سال کے بعد جب یہ پوری نسل جو غلامانہ ذہن کی تھی، جن کے اندر لڑنے کی، جہاد کرنے کا جگرہ ہی نہیں تھا ان کے اندر، پھر صحرا کے اندر ان کی اولادیں جفا کش، محنت کرنے والے، پھر جب ان کی اولادیں بڑی ہوئیں 40 سال کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، تو پھر یہ لوگ داخل ہوئے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں، واللہ عالم، یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ لڑائی ہوگی تو تم ہی غالب ہوگے۔ تو یہ ساری تاریخ موجود ہے اسرائیلیات میں، تاریخ میں۔ تو بنی اسرائیل واپس مصر نہیں آئے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا اور ہم نے پھر ان باغوں کا، ان چشموں کا، ان خزانوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو مفسرین کرام نے غور کیا۔ مفسرین کا طریقہ کار یہ ہے، ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو ایک آیت ایک جگہ کو سامنے نہیں رکھتے، وہ اس واقعے سے متعلق جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، جتنے نصوص ہیں، ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب یہی واقعہ سورہ دخان میں بھی موجود ہے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ اور کتنے چشمے وہ چھوڑ آئے پیچھے فرعون اس کے سردار، وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں لہلہاتی اور معزز مقام، شاندار محل وہ چھوڑ آئے اپنے پیچھے، ونعمت، اور کتنی نعمتیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ بڑے خوش رہا کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وأورثناہا قوما آخرین۔ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنایا۔ اب یہاں سورہ دخان میں صراحت نہیں ہے کہ یہ دوسری قوم کون ہے، یعنی اب فرعون جب نکلا پھر واپس نہیں پلٹا، فرعون اس کے سردار وہ غرق ہو گئے تھے، آگے جیسے پتہ لگتا ہے، وہ واپس نہیں پلٹا۔ تو سورہ شعراء جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کا وارث بنایا، اور سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی دوسری قوم کا وارث بنایا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل تو پھر مصر میں واپس آئے ہی نہیں، وہ تو سمندر پار کر کے پھر آگے صحرا اور پھر وادی طی اور پھر آگے ارض مقدس، اور وہیں قرآن کریم میں مزید صراحت ہے۔ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں 9ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس قوم کو جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل، ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کی مشرق اور مغرب کا جس زمین میں ہم نے برکت دی تھی۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جہاں بھی زمین اور اس کی برکت کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد کون سی زمین ہوتی ہے؟ بیت المقدس کی زمین۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے، واقع اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، دور کی مسجد لے گئی، وہ مسجد جس کے ارد گرد علاقے میں ہم نے برکت دے رکھی۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط کا ذکر ہے، اور اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو، جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی، ہجرت کرنے کا حکم دیا جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط
فلسطین گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، بابرکت زمین۔ تو قرآن سورہ اعراف میں صراحت کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل جنہیں زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا، ہم نے ان کو بعد میں بابرکت زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، یعنی وہ بعد میں 40 سال کے بعد پھر وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے اور پھر وہاں ان کو اسی طرح کی نعمتیں ملیں جس طرح کے فرعون کو مصر میں حاصل تھیں۔ تو پھر اب مفسرین کی رائے یہ بنی کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ جو سورہ شعراء میں ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل باقاعدہ مصر اور مصر کے جو باغات تھے اور جو چشمے تھے اور خزانے تھے اس کے مالک بنے، مراد یہ ہے اس جیسے خزانے، اس سے ملتے جلتے خزانوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو دیگر آیات اور دیگر نصوص کو اکٹھا کیا جائے تو یہی مفہوم، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یقین سے بات نہیں کی جا سکتی، واللہ عالم یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان جگہوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا، اس سے مراد ہے ان جیسی جگہوں کا وارث، ان جیسی نعمتوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا، کیونکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں وہ نہیں جا سکے۔ تو اب فرعون اور اس کے سرداروں کو نکلنا پڑا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے اپنی جگہوں سے، اور کتنے خزانے انہوں نے چھوڑے، کتنی نعمتیں انہوں نے پیچھے چھوڑی۔ اس کی مثال میں آپ کو آج کل کے واقعات سے دیتا ہوں۔ امریکہ کافی عرصہ افغانستان میں فوجیں بھیجے رکھی اس نے، اور دنیا داروں کا، غیر مسلموں کا، اور اللہ معاف کرے آج تو مسلمان بھی، طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں عارضی طور پر بھی مقیم ہو ساری وہاں نعمتیں اکٹھی کر لیتے ہیں، جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اب وہاں ساری نعمتیں، سارے ہتھیار، ہر قسم کی آسائشیں انہوں نے وہاں جمع کر رکھی تھیں افغانستان میں۔ امریکہ نے وہ مستقل وہاں کے لیے تو آیا نہیں تھا، لیکن جب ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تو آپ نے سنا ہے کہ وہ جو عارضی طور پر وہاں آئے تھے، وہاں تقریباً $100 ارب کا اسلحہ ان کو وہاں چھوڑ کر جانا پڑا، صرف اسلحہ $100 ارب کے قریب۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ تو وہ تو امریکہ وہاں سے افغانستان آیا اور افغانستان میں اتنے انہوں نے اسلحہ اکٹھا کر لیا، اتنا مال اکٹھا کر لیا جو آپ سمجھیے افغانستان کو، طالبان کو مال غنیمت کی صورت میں ملا، تو امریکہ میں کتنا خزانے ہوں گے اور کتنی نعمتیں ہوں گی۔ تو آپ یہی تصور کیجئے فرعون جب مصر سے نکلا تو کتنے خزانے اور کتنی نعمتیں وہاں سے چھوڑ کر نکلا، اور اس کے سردار۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت، صبح کے وقت انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ راتوں رات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے اللہ کے حکم کے مطابق، کوشش کی نہ پتہ لگے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ پیچھا ہوگا، پتہ لگ گیا، اور اب یہ تقریباً صبح کا وقت تھا کہ وہ پیچھے نکلے۔ اب سب لشکر اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے انہوں نے اب گھوڑے اور جو چیزیں اکٹھی کرنی تھیں، ساز و سامان جنگ کا اکٹھا کر لیا، اور صبح کے وقت وہ نکلے، اشراق کے وقت۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر قوموں کو جو تباہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، بہت سی قوموں کے حالات قرآن کریم میں موجود ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے دیگر نصوص کہ اکثر قوموں کی تباہی صبح کے وقت ہوئی ہے، اور یہ فرعون اور اس کے سرداروں کی تباہی بھی صبح کے وقت ہوئی ہے، اشراق کے وقت، صبح کے وقت۔ قوم سمود کے حوالے سے ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت انہیں چیخنے آ لیا، صبح کا وقت تھا۔ قوم لوط کے حوالے سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ جو بستی الٹائی گئی اور ان پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا، وہ بھی صبح کے وقت آیا تھا۔ کئی قوموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور اس میں صبح کے وقت عذاب کا ذکر ہے۔ یہاں بھی فرعون اس کا لشکر اشراق کے وقت، صبح کے وقت نکلے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت جمعے کے دن آنی ہے، اور قیامت بھی اشراق کے وقت، صبح کے وقت آئے گی، کیونکہ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق ڈری رہتی ہے، سہمی رہتی ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں، خوف میں وہ ہوتے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے۔ صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، اور یہ کس دن ہوتا ہے؟ جمعے کے دن۔ اور ہم لوگ عام طور پر نماز کے بعد
نماز پڑھ لی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، کئی لوگ تو نماز پڑھے بغیر ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ورنہ زیادہ تر عذاب اس وقت میں آئے ہیں، رات سوتے وقت یا صبح کے وقت۔ تو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعون اس کے لشکروں نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا صبح کے وقت، اشراق کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں لشکروں نے، دونوں جماعتوں نے، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، اب فرعون کے پاس تو تیز گھوڑے اور ساز و سامان تھا، بڑی تیزی سے پیچھے پہنچ گیا، اور بنی اسرائیل کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، ان میں سے کئی پیادہ بھی تھے بہت سارے، تو بنی اسرائیل زیادہ دور نہیں جا سکے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ اب پیچھے دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل والے تو ان کو فرعون اور اس کا لشکر نظر آ رہا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فلما تراء الجمعان، دونوں لشکروں نے، دونوں گروہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گے۔ کیسے پکڑے گے؟ وہ تیز آگے بھاگ جاتے، آگے سمندر آ گیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے اب فرعون کا لشکر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ بنی اسرائیل یہ درمیان میں، تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گے۔ اب یہ بنی اسرائیل ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کا ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ اللہ کے بڑے نافرمان، بنی اسرائیل میں اللہ کی بڑی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولین ساتھی ہیں، ان میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، اگرچہ ان بنی اسرائیل میں بھی، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ لیکن بہرحال بنی اسرائیل کے افضل ترین لوگ، قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل اپنے دور کے ایک افضل ترین قوم بھی تھے، اور ان میں افضل ترین لوگ سیدھی سی بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ان میں بہت سارے لوگ نیک تھے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے قیامت کے دن جنتی لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، آسمان کا ایک لمبا حصہ گھیرا ہوگا، آدھا حصہ تقریباً آسمان کا بڑا حصہ گھیرا ہوگا، لوگ حیران ہوں گے کہ کون نبی ہیں اور کس قوم کی جماعت ہے، تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل میں برے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، لیکن یہ موقع ایسا ہے، مشکل ترین موقع، کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، اور فرعون کوئی عام لشکر نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، انتہائی ظالم، اور بچوں کو تو قتل کرتا رہا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اور اب تو غصے میں بھی بہت ہے کہ یہ مجھے بتائے بغیر کیسے نکل گئے۔ تو اب وہ کہنے لگے فرعون تو بڑا انتقام لے گا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے، وہ کہنے لگے ہم تو پکڑے گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے ساتھی ہوں، تھے تو انسان، لیکن نبی، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اور رسول ہو، جلیل القدر پیغمبر، وہ نبی اور رسول ہوتا ہے، اللہ سے اس نے سیکھا ہوتا ہے، اللہ نے ایسے کسی کو نبی رسول نہیں بناتے اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ضائع کر دے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ کیسے راہ نکلے گی، ان کو نہیں پتا۔ دیکھیے جب ہم نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، نبیوں کے معجزے، تو کئی دفعہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، لوگ غلوب میں مبتلا ہو جاتے ہیں نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، جی وہ تو بڑی کرنے والے ہوتے ہیں، جو چاہیں کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہوتے ہیں ہماری طرح، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان اصل میں سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے معجزات بھی آتے ہیں نبیوں پر، رسولوں پر، اور ولیوں پر کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ہم کرامتوں کے منکر بھی نہیں ہیں، معجزات کے منکر بھی نہیں ہیں، لیکن معجزات ہوں یا کرامتیں ہوں،
نہ اس میں نبی کی کوئی اپنی طاقت ہوتی ہے، نہ اس میں ولی کا کوئی اپنا کردار ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، خود کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ پرندوں کے پتلے بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، اپنی طرف سے ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتے تھے۔ ہر چیز میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ کیسے نجات دیں گے، لیکن اللہ پر ایمان تھا، یقین تھا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تھا، یقین تھا۔ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑیں، ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں جی وہ تو ایسے ایسے لوگ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور 100 اونٹوں کا اعلان ہے کہ جی زندہ یا مردہ 2 لوگ چاہیے۔ اور جب سیدنا ابوبکر صدیق آوازیں سنتے ہیں، بہت سارے لوگ غار ثور کے کنارے پر آ گئے ہیں، تو ابوبکر صدیق جن کا ایمان، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، صحابہ کرام کا ایمان ایک طرف، ابوبکر صدیق کا ایمان ایک طرف، لیکن مشکل موقع ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑے گے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ تو اللہ کے نبی تھے، سید الانبیاء والمرسلین تھے، کہنے لگے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ 2 نہیں ہیں، 3 ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ تو اللہ جب موجود ہیں، اور قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیں نہیں، غم نہ کریں اے ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا اللہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم اس ایمان کا مظاہرہ تو کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں۔ ہو اگر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ میں مدد کروں گا، میں نکالوں گا، اللہ نے وعدہ کیا، یہ وعدہ تو بنی اسرائیل کے سامنے بھی تھا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بتا چکے تھے اللہ نے ہمیں آخرکار ہمیں غلبہ دینا ہے۔ نہیں پتا تھا کیسے غلبہ ہوگا، بنی اسرائیل گھبرا گئے، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ اس ایمان کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سستانے لیٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پہرا دیں، لیکن صحابہ کرام بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی لیٹ گئے۔ تلوار آپ نے درخت کے اوپر لٹکا دی، تو ایک دشمن آ گیا، کہیں سے تلوار اٹھا لی آپ کی، اور آپ کو اٹھا کر پوچھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کا ایمان تھا، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، آپ کو پتہ تھا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے جو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کہنا تھا، اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو یہ ایمان ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی راہ نکالے گا۔ تو پھر اللہ نے تو راہ نکالنی تھی، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین کر کے دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ معجزات بھی دکھاتے ہیں، کرامتیں بھی دکھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ وہی آپ کا عصا، وہ فرعون کے دربار میں پھینکا تو وہ سانپ بنا، وہ دوبارہ جادوگروں کے سامنے پھینکا تو ایک اور کیفیت پیدا ہوئی، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ وہی عصا بعد میں صحرا میں گئے تو اس عصا کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل پڑے، فرمایا اسی عصا کو سمندر پہ مارے۔ عصا ایک ہی ہے، اب اس کی کارگزاری فرق ہو رہی ہے، کیوں؟ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا یہی عصا سمندر پہ مار دیں۔
فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، ہر سائیڈ سمندر کی ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی. سمندر کے اندر رستہ بن گیا، اور اب آپ سمجھیے کہ وہ اس رستے کے ساتھ پانی لگ لگ کر واپس جا رہا ہے. درمیان میں رستہ ہے، یہ آپ سمجھیے رستہ ہے، یہ پانی آ رہا ہے یہاں سے لگ لگ کر ایک پہاڑ کی طرح لہروں کی طرح واپس ہو رہا ہے. تو اب درمیان میں رستہ بن گیا، سمندر پھٹ گیا، اب سمندر کا ہر سائیڈ ایک بڑے پہاڑ کی طرح نظر آ رہی ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے قریب لگا دیا پھر وہاں دوسروں کو. یعنی اب جب رستہ بن گیا، بعض کہتے ہیں کہ 12 رستے بنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، ایک رستہ بنا کہ 12 رستے بنے. قرآن میں صراحت نہیں ہے. اگر اسرائیلیات میں کوئی صراحت ہو، اسرائیلیات کی بات ہم بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی بات بیان کر دیا کرو، لیکن ولکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، تصدیق اور تکذیب ہم نہیں کر سکتے. تو 12 رستے بنے کہ ایک رستہ بنا. بہرحال اللہ نے رستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل اس رستے میں چل کر پار اتر گئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے وہاں دوسروں کو بھی قریب کر دیا. جب فرعون اس کے سرداروں نے دیکھا یہ تو نکل گئے، اب وہ اتنا زیادہ اب وہ چیلنج اور مقابلہ اور غصہ تھا کہ جی ان کو نکلنے نہیں دینا. کہا رستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ رستہ تو بنا ہوا ہے، رستہ بنا رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسروں کو بھی. اب فرعون اس کا لشکر بھی اس رستے میں اتر گیا کہ جی یہ رستہ ایسے ہی بنا رہے گا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے ساتھ تھے سب کو، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا، سب پار لگ گئے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے وہ جو دوسروں کو قریب کیا تھا ان کو پھر ہم نے غرق کر دیا. پھر وہ رستہ اللہ نے ختم کر دیا، جیسے اللہ نے بنایا تھا ویسے اللہ نے ختم بھی کر دیا. اللہ نے تباہ کرنا تھا فرعون کو، غرق کرنا تھا فرعون کو، اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب البتہ وہی بہت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.